جانے رحمت پہلا تو سلام شمع بز میں تو سلام سلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلہ واصحابہ یا نور اللہ۔ حضرت کہتے ہیں جنت میں آ کے نار میں جاتا نہیں کوئی۔ اے اللہ تیری رحمت کا اصول ہے نا، جنت میں آ کے نار میں جاتا نہیں کوئی، جنت میں آ کے نار میں جاتا نہیں کوئی، مجدہ نوید نجات و ظفر کی ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ اے رب کریم تیری رحمت کا تو اصول ہے کہ جو جنت میں آ گیا وہ دوزخ میں نہیں جائے گا، تو اے رب کریم ہمیں بھی یہ خوشخبری عطا فرما دے۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ اب تو ہمیں جہنم میں داخل نہ فرمائے گا۔ تو سبحان اللہ، یہ مدینہ منورہ کی شان ہے۔ اور مدینہ میں صرف ریاض الجنہ نہیں، مدینہ میں کئی وادیاں ہیں جن کو نبی پاک نے جنت کی وادی قرار دیا۔ اللہ اکبر، مدینہ پاک میں تو ایک پہاڑ ہے جو 9 میل لمبا پہاڑ ہے، اور آقا فرماتے ہیں احد مجھ سے محبت کرتا ہے، میں احد سے محبت کرتا ہوں اور یہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ آئے ہائے، علماء نے بڑی پیاری ڈیبیٹ کی ہے اس حدیث کے تحت کہ پتھر محبت کرے، پہاڑ محبت کرے تو جنت میں جائے گا، امتی محبت کرے تو کیوں نہ جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ بس سچی محبت ریکوائرڈ ہے، خالی نعرے نہیں۔ ہمارا پرابلم یہ ہے، ہم محبت کے اظہار کو ساری کرتے ہیں۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، بہت اچھا نعرہ ہے، مگر آج تک سمجھ نہیں آیا کہ جس کو موت قبول ہے اس کو نماز قبول کیوں نہیں ہے، قربہ قبول نہیں۔ یہ کیسی غلامی ہے؟ یقین کرو سچے عاشق بن گئے نا، پھر جہنم نے نہیں چھونا ہے۔ ہاں، امیر اہل سنت نے بہت پیارا شعر لکھا ہے، آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے۔ گدا کس کو کہتے ہیں؟ فقیر، آقا کا غلام ہوں، یہ فارسی کا لفظ ہے۔ آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے، وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی ہو۔ اب کہ غلام مدنی بن جاؤ، جہنم میں نہیں چھونا ہے۔ ہاں، تو بہرحال یہ تو ہوگی کچھ جنت کی بات، کچھ مدینے کا ذکر بھی ہو گیا۔ اب آتے ہیں واٹ از دا وے ٹو انٹر ان جنہ۔ بھائی ہے تو بڑی کمال کی جگہ ہے، کوئی مثل بھی نہیں ہے، اتنی زبردست ہے کہ داخل ہو گئے تو نکالیں گے بھی نہیں جائیں گے۔ ایک بات کرتے ہیں، میرے اور آپ کی شب و روز کس چیز کے لیے گزر رہے ہیں؟ فرام دا مارننگ ٹل دا ایوننگ ہم سب کی کیا کوشش ہے؟ دنیا اچھی ہو جائے، کاروبار اچھا ہو جائے، پیسے کما لیے جائیں، گھر بار کی فکر کی جائے، اور جناب لگژریز حاصل کی جائے۔ نارملی تقریباً لوگ اسی چیز میں صبح سے شام لگے رہتے ہیں۔ آپ کو مزے کی بات بتاؤں، جس کام میں آپ لگے ہوئے ہو نا وہ آپ کا لکھ دیا گیا ہے۔ ہاں، دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، آپ کا رزق لکھا ہوا ہے۔ آپ جتنی بھی فکر کر لیں، جو نصیب میں ہے وہی ملنا ہے، نہ اس سے زیادہ ملے گا نہ اس سے کم ملے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں صبح سے شام جس چیز کے پیچھے بھاگ رہا ہوں وہ تو خود مجھے ڈھونڈ رہا ہے۔ رزق تو موت کی طرح پہنچے گا آپ کے پاس۔ ابھی دکاندار بیٹھے، میں ان سے پوچھتا ہوں، کبھی کبھی ایسا نہیں ہوتا سارا دن، یہ فیکٹری والے بیٹھے، پوچھو ان سے، سارا دن بیٹھے فارغ، کوئی نہیں آیا۔ جب دکان بند کرنے کا ٹائم آیا تو ایک بندہ آتا ہے دوڑتا ہوا، یہ والا سودا دے دو۔ ارے بھائی بند کر رہا ہوں۔ نہیں مجھے ابھی دے دو۔ پورے دن کا سودا لے جاتا ہے۔ کبھی رات کو گھر پہ فون آتا ہے فیکٹری والے کو، دن میں کاروبار نہیں ہوتا ہے، رات کو فون کر کے وہ سارا مال لے جاتا ہے۔ یہ کیا تھا؟ یہ آپ کا رزق تھا جو آپ تک پہنچ گیا۔ رزق پہنچانے کا انتظام رب نے ہر کسی کے لیے رکھا۔ اللہ ہاتھی کو من دیتا ہے اور چونٹی کو کن دیتا ہے، سب کا رزق اس نے لکھا ہے، اور وہ پہنچتا ہے اس کے پاس، خود ہی پہنچتا ہے۔ بڑا دلچسپ واقعہ ہے نا، اس نے بتایا پہاڑی لوگ بھی چاول بہت کھاتے ہیں، تو بنگلہ دیش کے لوگ بھی چاول بہت کھاتے ہیں، تو وہ پن کا دانہ اس کی پیشانی کے پاس ناک کے ذریعے جا کے پھنس گیا۔ اس کو کافی درد ہوا اور ڈاکٹر کے پاس گیا۔ ڈاکٹر نے کہا بہت دوائیں وغیرہ دی لیکن وہ نکلا نہیں۔ اب اس نے بھی کہا چلو اب درد نہیں کر رہا، بھول گیا وہ۔ کچھ عرصے کے بعد وہ بنگالی تاجر مکہ پاک پہنچا عمرہ کرنے کے لیے، وہاں گیا کعبے کے سامنے۔ جیسے کعبے کے سامنے گیا اس کو ایک زور کی چھینک آئی، جیسی چھینک آئی نا وہ دانہ نکل کے جہاں طواف کرتے ہیں نا، مطاف کہتے ہیں اس کو، وہاں گرا۔ ایک کبوتر آیا وہ دانہ لے کے چلا گیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اصل میں اس دانے پر اس کبوتر کا نام لکھا تھا، اللہ نے اس کے ذریعے سے مکہ پاک پہنچانا تھا۔ دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے، اور پھر بھی بھاگ رہے ہیں۔ حرام چاہیے، جھوٹ بول کے بھی چاہیے، دھوکہ دے کر بھی چاہیے۔ نہ کرو ایسا، تمہارا نصیب لکھا ہوا ہے، تھوڑا انتظار کرو، یہ حلال سے بھی ملنا تھا، جلدی نہ مچایا کرو۔
ایک بار مولا علی شیر خدا اکرم اللہ تعالی کریم نماز پڑھنے گئے، لباس آپ نے اتارا، ایک بندے کو پکڑایا، نماز پڑھ کے واپس آئے، بندے غائب۔ لکھا ہے وہ بل کر رہے گا، اب صبر کریں، تھوڑا انتظار تو کریں نا، تو پھر بھاگ اس کے پیچھے رہیں جو لکھا ہوا ہے۔ مغفرت لکھی بھی نہیں ہے، ڈیسائیڈڈ نہیں ہے، ہمیں کرنی پڑے گی کوشش، ہمیں نہیں پتا ہماری مغفرت ہوگی کہ نہیں، ہمیں پہلے کوشش کرنی ہوگی۔ اگر اس کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اس کی فکر کوئی نہیں کر رہا کہ جنت میں جانا ہے، تو جنت میں جانے کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہوگی۔ تو اب آئیے ہم آتے ہیں اس موضوع پر کہ جنت ملے گی کیسے۔ سبحان اللہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں گارنٹی دی ہے، ہاں جنت کی آج گارنٹی لے کے جاؤ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یہ حدیث بھی بخاری کی ہے، آقا فرماتے ہیں جو مجھے دونوں جبڑوں اور دونوں ٹانگوں کے درمیان والی چیز کی حفاظت کی ضمانت دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، سبحان اللہ، میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ دو جبڑے اور دو ٹانگوں کے درمیان، یعنی جو زبان کی حفاظت کی ضمانت دے دے مجھے، اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دے، اپنی زبان کو ٹھیک استعمال کر لے، اپنی شرمگاہ کو ٹھیک استعمال کرے، غلط کاموں میں استعمال نہ کرے، بس دو کام کرنے ہیں، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ دونوں کام ہیں مشکل، اٹس ناٹ دیٹ ایزی، دو ہی مانگے نا، اور کیا مانگا نبی پاک، مگر ان دونوں کو سنبھالنا، وہ کہتے ہیں نا زبان کے گرد 32 سپاہی ہیں، اللہ پاک نے 32 دانتوں کے اندر زبان رکھی ہے، مگر پھر بھی یہ 32 سپاہیوں کا پیرا توڑتی ہے، اور نہ جانے کتنے کو دل چھلنی کر کے رکھ دیتی ہے۔ اب زبان، اللہ اکبر، سنیے گا، ایک حدیث پاک سناتا ہوں آپ کو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، نبی پاک سے عمل کے بارے میں سوال کیا گیا جو لوگوں کو کثرت سے جنت میں داخل کرے گا۔ پیارے آقا نے فرمایا اللہ سے ڈرنا اور حسن اخلاق۔ پھر کہا حضور کثرت سے جہنم میں داخل کرنے والی چیز کیا ہوگی؟ فرمایا منہ اور شرمگاہ، زبان اور شرمگاہ کا برا استعمال، یہ سب سے زیادہ لوگ جو جہنم میں جائیں گے نا، وہ اس کی وجہ سے جائیں گے۔ اللہ اکبر، اب ذرا سوچیے، اب ایک ایسی حدیث ہے جو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بندہ زبان سے بھلائی کا ایک کلمہ نکالتا ہے، اور ذرا غور کیجیے گا، ہمیں نہیں پتا ہوتا، اور آقا فرماتے ایک بھلائی کا کلمہ نکلتا ہے، اس کی قدر و قیمت نہیں جانتا، مگر اللہ اسے ایک جملے کی برکت سے اس کے لیے اپنی رضامندی قیامت تک کے لیے لکھ دیتا ہے، یعنی اس ایک جملے کی برکت سے اللہ اسے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ اور آقا فرماتے اور بے شک بندے کی منہ سے ایک برا کلمہ نکلتا ہے، اس کو اس کی سیویریٹی پتہ نہیں ہوتی، اس کی جو سمجھیے کہ حقیقت نہیں جانتا، مگر اللہ عز و جل اس کی بنا پر قیامت تک کے لیے اس کے لیے ناراضگی لکھ دیتا ہے۔ یہی زبان ہے جو جنت میں پہنچا سکتی ہے، یہی زبان ہے جو دوزخ کے گہرے گڑھے میں پہنچا دیتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب انسان سلوک کرتا ہے، حدیث پاک میں آتا تو اس کے جسم کے تمام اعضاء زبان سے کہتے ہیں، ہاتھ پیر سب کہتے ہیں کہ اے زبان تو ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈر، کیونکہ ہم تیرے ساتھ ہیں اور تیرے تابع ہیں، تجھے فالو کرنے والے ہیں، اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، تم ٹیڑھی رہے گی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ زبان ہی تو گالی دیتی ہے، مار تو سب پورے جسم کو پڑتی ہے، زبان کو کون مارتا ہے؟ ہاتھ توڑ دیتے ہیں، پیر توڑ دیتے ہیں، سر توڑ دیتے ہیں، غلطی کیا کر کون کرتا ہے؟ زبان کرتی ہے۔ زبان اتنی خطرناک چیز ہے، زبان نعمت بھی اتنی بڑی ہے، یقین کرے بہت بڑی نعمت ہے، مل کر کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ نہ سیٹ سے کھڑے ہوئے نہ پسینہ بہایا، 30 سیکنڈ بھی نہیں لگے، پتہ ہے کیا کیا کما لیا آپ نے؟ مری کے تاجروں کتنا کماتے ہو 30 سیکنڈ میں؟ آپ نے ادھر بیٹھے بیٹھے وہ کما لیا جو ہم جتنے لوگ بیٹھے نا آرٹس کونسل میں، سارے اپنے پیسے ملا لیں پھر بھی نہیں خرید سکتے۔ کیا خریدا؟ سب مل کر اپنا مال ملا کر کوئی ہے جو جنت میں درخت خرید لے؟ ٹری ان ہیون، کسی کے پاس پاور نہیں ہے، مگر میرے آقا کے سچے وعدے ہیں، جو ایک بار سبحان اللہ کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے، اللہ اکبر کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے۔ بیٹھی بیٹھی نیکیاں کماؤ، ایسی نعمت ہے، لیکن یہی زبان اگر معاذ اللہ کوئی کفریہ کلمہ کہہ دے تو بیٹھے بیٹھے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ کسی کی غیبت کر دے، جہنم میں لے جانے والا کام۔ جھوٹ، اللہ اکبر، آقا فرماتے ہیں بندہ ایک جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے اتنی بدبو نکلتی ہے کہ رحمت کے فرشتے 1 میل دور چلے جاتے ہیں۔ صبح و شام جھوٹ بولتے ہیں، پھر کہتے ہیں گھر میں رحمت ہی نہیں آتی، معاملے ٹھیک ہی نہیں ہوتے، دکان میں برکت ہی نہیں ہے۔ ارے جھوٹ بول بول کے رحمت کے فرشتے دور کر دیے، کہتے ہیں برکت نہیں آ رہی۔ زبان کتنے گناہ کروا رہی ہے ہم سے۔ کہتے ہیں نا تلوار کا وار پھر بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، زبان کا وار ٹھیک نہیں ہوتا جب دل ٹوٹتا ہے۔ دل آزاریاں، گالی گلوچ، غیبتیں،
سوچیے یہ زبان اس کی حفاظت کرنی ہے. زبان کے بہت پیارے پیارے استعمال. تلاوت قرآن کریں, درود پاک پڑھیں, ذکر و اذکار کریں, لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں. یہ جو درس و بیان ہے نا, مبارک کو دعوت اسلامی والوں کو, اور جو شرماتے ہیں درس و بیان میں ان کو بھی سمجھاتا ہوں. ایک بار پیارے آقا علیہ السلام سے سوال کیا گیا, حدیث پاک کا مضمون ہے, حضور اگر کوئی کسی کو نیکی کی دعوت دے اور برائی سے روکے کیا ثواب ہے اس کے لیے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو ہر جملے کے بدلے 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے. جہنم کا عذاب دینے میں مجھے حیا آتی ہے. اللہ فرماتا ہے مجھے جہنم کا عذاب دینے میں حیا آتی ہے. اے مبلغوں تمہیں مبارک ہو جو نیکی کی دعوت دیتے ہیں, جو نماز کے لیے لوگوں کو بلاتے ہیں, جو اچھی بات کرتے ہیں. ہر جملے پر 1 سال کی عبادت کا ثواب ہے. اگر کوئی نہیں سنتا گھبراؤ نہیں, میرے درس پہ کوئی نہیں بیٹھتا, میرا بیان کوئی نہیں سنتا, میں بجاتا ہوں تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں, چھوڑو, تمہیں ہر جملے پر 1 سال کی عبادت کا ثواب مل رہا ہے. زبان کا بہترین استعمال کیجیے. خدا را اپنی زبان کو گناہوں سے بچائیے. یہی زبان تکبر کرواتی ہے, یہی زبان غیبت کرواتی ہے, یہی زبان دل آزاری کرواتی ہے, جھوٹ اور نہ جانے کیا کیا گناہ ہے. تو زبان کا اچھا استعمال. امیر علیہ سنت آپ نے سنا ہوگا, مدنی چینل پر ایک نعرہ لگتا ہے, پہلے تولو بعد میں بولو. ہم بول کر کئی بار پچھتائے ہوں گے, زندگی میں کبھی خاموش رہ کر نہیں پچھتائے ہوں گے. چپ رہا اور بولنے سے پہلے سوچا کریں کیا بول رہے ہیں. بعض اوقات چند جملے گھر توڑوا دیتے ہیں. یہی زبان تو طلاق دیتی ہے نا. ساری زندگی بندہ رو رہا ہوتا ہے. ہمارے پاس آتے ہیں مسئلے, مولانا صاحب بس وہ بہت غصے میں آ گیا تھا, بڑا بدنا دماغ خراب ہو گیا تھا, بس بیوی پہ غصہ آیا, طلاق دے دی. کیا واقعی غصے میں بھی طلاق ہو جاتی ہے؟ اور اس کو کون سمجھائے کہ بھائی غصے میں بھی طلاق دی جاتی ہے, پیار میں طلاق کون دیتا ہے؟ بیوی آج بہت اچھی لگ رہی ہو تو میں طلاق دے رہا ہوں, اس پہ کوئی نہیں بولتا نہیں. اس سے بھی طلاق ہوتی ہے. تو کیوں نہیں طلاق؟ اپنی زبان کا استعمال ٹھیک کرتے نا. سب کچھ کر کے آئے اور اب ہم سے پوچھ رہے ہو. بڑی بڑی پارٹنرشپیں ختم ہو جاتی ہے ایک جملے پر. برسوں کی دوستی ختم ہو جاتی ہے کسی ایک ایسے جملے پر جو بندے کو اس کا دل توڑ کے رکھ دیتا ہے. پھر بعد میں بندہ کہتا ہے یار یہ میں نے کیوں کہا. ارے پہلے سوچ لیتے نا. ہر چیز جو دماغ میں آئی بول دینی ہے. نہیں, سوچئے میں کیا بولنے جا رہا ہوں. اور اگر اللہ کرے شرم آ جائے نا کہ میں جو بول رہا ہوں وہ فرشتے لکھ رہے ہیں. ارے فرشتوں سے تو حیا کر دو, بری باتیں کرنے والوں جو ساری ساری رات فون پر نہ جانے کیا کچھ کر رہے ہیں. مجھے بہت کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ جانتے ہیں جو نوجوان آج کے کر رہے ہیں, جو لوگ کر رہے ہیں, نہ کریں ایسا. اور سبحان اللہ, یہ حدیث یاد رکھنا کہ زبان اور شرمگاہ کی جو حفاظت کر لے گا, جو ضمانت دے گا, میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. جنت آپ نے سن لیا ہے کیسی ہے. آئے ہائے. اب آ جاؤ دوسری حدیث پاک کا دوسرا حصہ, شرمگاہ, پرائیویٹ پارٹس, اس کی بھی حفاظت کرنی ہے. آج نوجوان اپنی جوانی ضائع کر رہے ہیں, آج حرام کاموں میں پڑ گئے ہیں. اور یہ جو بدکاریاں ہیں, جو یہ حرام ہیں, جو اپنے ہاتھوں اپنی جوانی برباد کر رہے ہیں, یہ کیوں؟ سنت ہے نا دعوت اسلامی کے بانی, یہ بڑی کمال کی شخصیت ہے. یہ ایسے فارمولے دیتے ہیں کہ بندہ اس پر عمل کر لے تو بہت بڑے بڑے گناہوں سے بچ جائے گا. آپ نے سنا ہوگا مدنی چینل پر ایک نعرہ ہوتا تھا, حیا سے نظریں جھکی رہیں گی, کفل مدینہ لگا رہے. یہ جو آنکھیں جھکانے والی انہوں نے بات کی ہے, کیونکہ اب ساری دنیا کو تو برقع پہنا نہیں سکتے, ساری دنیا کی عورتوں کو پردہ کرا نہیں سکتے. اپنی آنکھیں جھکا دو بھائی. پیارے آقا کی آنکھیں بھی جھکی رہتی تھی. صراط اسلام میں نہیں پڑھتے, نیچی نیچی نظروں کی حیا پر درود, اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام. تو آقا کی نیچی نگاہوں کو یاد کر کے اپنی نگاہیں جھکائیں. موبائل فون پر نہ جانے کیا کیا دیکھتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں جناب غلط کام ہو گئے. پہلے دیکھا نا تم نے, دل بہکا نا. اگر چاہتے ہو کہ اس برے کام سے بچیں تو پہلے دیکھنا بند کر. یہ شٹر ہے, اس سے برا دیکھو گے دل میں برے خیال آئیں گے. اللہ کرے کہ ہم آنکھوں کی حفاظت کرنے والے بن جائیں, ہم اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. سب سے گزارش کرتا ہوں اپنی جوانی کو ضائع مت کرنا. یہ تھوڑا عرصہ ہے, صبر کر لو, اللہ نے جنتی حوریں تیار کر رکھی ہیں. اپنی جو شریعت نے جائز طریقے بیان کیے, نکاح کریں تو جائز طریقے بیان کیے, مگر غلط کاموں کی طرف ہمیں نہیں جانا ہے. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں, میں نے بہت مختصر, ورنہ باتیں تو بہت ساری ہیں جس کے تحت ہم بہت کچھ بات کر سکتے ہیں, کہ میں نے آج آپ کو جنت کی پہلے وضاحت, جنت کی نعمتوں کے بارے میں اور اس جنت میں داخلے کا طریقہ کیا ہے. 2 چابیاں جنت کی بتائی ہیں. جنت میں داخلے کی 2 چابیاں ہیں, زبان کو بچا لو, شرمگاہ کو بچا لو. ہاں, اب اگر ان دونوں سے گناہ ہو گئے, یہ سوال آئے گا ذہن میں کسی کے کہ یار جنت میں جانے کی تو چابی یہ ہے, زبان بھی گناہ کر بیٹھی ہے, شرمگاہ سے بھی گناہ ہو گیا ہے, تو ابھی تو آپ نہیں جا سکتے. کیونکہ اگر کسی نے کہا ہو کہ یہ والا جرم کرو گے تو سیدھے اتنے سال کی قید لگنی ہے. کئی لوگ نااہل ہو جاتے ہیں جنت میں جانے کے لیے. جناب اگر یہ غلطی کی تو دنیا کے قانون کے مطابق تو آپ نااہل ہو گئے, مگر میرے رب کا قانون نرالا ہے, اس کی رحمت کے دستور نرالے ہیں. بندہ ایک سچی توبہ کر لے, اللہ پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے. سبحان اللہ. اچھا, گناہ بھی معاف ہو جاتے, گواہ بھی ختم ہو جاتے ہیں.
وقت تھوڑا ہے، میں چلے 2 منٹ میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. اللہ کی ساؤتھ افریقہ میں تھے، میں وہ واقعہ بھولتا نہیں. جب بھی میں اللہ کی رحمت کی بات کرتا ہوں تو اچانک دماغ میں آ ہی جاتا ہے. ایک بہت بڑا بزنس مین ہے وہاں پر، ان کے بارے میں پتا چلا کہ جب بھی آپ کسی بھی ملک میں جاتے ہیں نا تو آپ کو وہاں کا اگر پرمنٹ ریزیڈنسی لینا ہوتا ہے، پرمٹ لینا ہوتا ہے، تو آپ کو پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ چاہیے ہوتا ہے کہ پولیس لکھ کر دیتی ہے کہ یہ بندہ کسی جرم میں مبتلا نہیں. تو مجھے کسی نے بتایا کہ یار یہ وہ بڑا بزنس مین نا، اس کو کبھی بھی سرٹیفکیٹ نہیں ملتا پولیس سے، اور اس کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ بیچارے کا پرمٹ ہی نہیں بن رہا. میں نے کہا اتنا بڑا آدمی اس کا پرمٹ کیوں نہیں بن رہا؟ تو ماجرا یہ ہوا کہ ایک بار وہ بیچارہ اسٹور میں گیا، جنرل اسٹور تھا، اور اس نے کچھ سامان خریدا ہوگا، کولڈ ڈرنکس وغیرہ، چاکلیٹ وغیرہ، مثال کے نظام بھی خریدتے ہیں. اسی دوران اس کی کال آ گئی کہ تمہاری والدہ جو ہے نا ہاسپٹل میں، جلدی پہنچو، ایمرجنسی ہے. وہ بیچارہ گھبرا گیا اور وہ دوڑتا ہوا شاپنگ سینٹر سے باہر اپنی گاڑی کے لیے بھاگا. اب اس جلدی میں، اس ہبڑ دبڑ میں، اس تکلیف میں وہ یہ بھول گیا کہ میں نے پیمنٹ کرنی تھی. سامان ہاتھ میں تھا. جیسے ہی وہ باہر نکلا تو وہاں بیرون ملک میں شاپنگ سینٹر میں اسکینر لگے ہوئے ہوتے ہیں، اگر آپ پیمنٹ نہیں کرتے تو وہ اسکینر بجنا شروع ہو جاتا ہے. تو الارم بج گئے، اس کو آ کے سیکیورٹی نے پکڑ لیا. بھائی آپ نے پیسے نہیں دیے، آپ جا رہے ہو؟ تو کہا یار میں جلدی میں تھا، میری والدہ بیمار ہے، آپ مجھ سے ابھی پیسے لے لیں. نہیں، آپ پر فائن لگے گا. فائن لے لو بھائی، جان چھوڑو میری. فائن لیا گیا، ایک پرچہ بنایا گیا. وہ بندہ تو چلا گیا مگر وہ رپورٹ پولیس میں چلی گئی. اب جب وہ پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ بناتا ہے، اس میں لکھا ہوا آتا ہے اس بندے نے اتنے پیسوں کی اسٹور سے چوری کی تھی. یہ تو ایک واقعہ ہے. میں اس پر سوچنے لگا، دنیا والے ایک غلطی کرتے سالوں معاف نہیں کرتے. کسی سے ایک غلطی ہو جائے نا علاقے کے تھانے میں، جب بھی رپورٹ بنے گی وہ کیس ضرور لکھا ہوا آئے گا 2005 میں پھٹا کیا تھا، 2007 میں اس نے فلاں سے لڑائی کی تھی. حالانکہ معافی بھی ہو گئی، تلافی بھی ہو گئی، سزا بھی بھگت لی، مگر ریکارڈ میں لکھ دیا گیا. شان کریمی دیکھو، اگر بندہ سچی توبہ کرے اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. اور صرف معاف نہیں فرماتا، اس کا ریکارڈ بھی کلیئر ہو جاتا ہے، فرشتوں کو بھی بھلا دیتا ہے، زمین بھی بھول جاتی ہے، کوئی گواہ باقی نہیں بچتا. بلکہ آگے کی سٹیج بتاؤں، اگر اللہ اور راضی ہو جائے نا، اللہ بندے کے گناہوں کو ہی نیکیوں سے بدل دیتا ہے. کوئی ایسا کریم، پھر بھی اس کریم کے گناہ کریں، پھر بھی اسی کو ناراض کریں، پھر بھی اس کی بات نہ مانیں. خدا کی قسم بڑا کریم ہے. آؤ آج سر جھکا لو اس کے آگے، سچی توبہ کر لو، اس سے دوستی کر لو، اس سے جنت مانگتے ہیں. آج کے بعد زندگی پتہ ہے کس لیے جینی ہے؟ اچھا پہلی بات ہمیں یہ تو پتہ نہیں نا کب مرنا ہے. ہو سکتا ہے آج مر جائیں، پتہ ہی نہیں ہے کل مر جائیں. تو جب پتہ ہی نہیں ہے کب تک زندہ رہیں گے تو پھر روز ایسے جیو کہ اگر آج مر گیا تو بھی جنت ملنی ہے. ایسے مت جینا کہ یار ابھی مہینے بعد جنت کی تیاری کروں گا، سال بعد نماز شروع کروں گا، رمضان سے گناہ چھوڑوں گا. نہیں، اگر جنت میں جانا ہے تو آج سے. جتنے بھائی میرے بیٹھے نا، جس کی نیت بنتی ہو میرے ساتھ جواب دیں گے کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. ایسا نہیں، ایسا نعرہ لگاؤ کہ شیطان بھی اس ہال سے باہر نکل جائے. آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. اپنی زبان کی حفاظت کی بھی کوشش کریں گے اور اپنی شرمگاہ کو بھی گناہوں سے بچائیں گے، بے حیائی کے کاموں سے دور رہیں گے. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے. الحمدللہ ہم مدنی قافلے میں پاکستان کے مختلف شہروں کے اسلامی بھائی میرے ساتھ ہیں. ماشاءاللہ واقعات سے بھی اسلامی بھائی آئے تھے، فیصل آباد سے ہیں، کراچی سے ہیں، اسلام آباد سے ہیں، مری کے بھی لوگ ہیں، اور بھی شہروں کے لوگ آئے ہیں، لاہور سے آئے ہیں. سب ماشاءاللہ میرے ساتھ یہاں قافلے میں آئے ہیں. تو میری گزارش ہے کہ آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں. یہ جو جنت کی تیاری ہے نا، اس کے لیے بہترین طریقہ مدنی قافلہ. یقین کریں، جو رات کو تہجد اٹھ کے قافلے میں ملتی ہے، جو دعاؤں کا موقع ملتا ہے، جو درود پڑھنے کا موقع ملتا ہے، جو اپنی آخرت یاد کرنے کا موقع ملتا ہے. اچھا نارملی مدنی قافلے والے اللہ کے گھر میں رہتے ہیں، تو جو آپ کے گھر آئے تو آپ کیا کرتے ہو؟ مہمان کو خوش کرتے ہو نا؟ بتاؤ نا. مہمان خوش ہو کر جائے، مہمان کو کمفرٹ فیل ہو جب بھی آپ کے گھر پہ کوئی مہمان آتا ہے. جو مدنی قافلے والے اللہ کے گھر کے مہمان بنتے ہیں، اللہ کے بغیر خوش کیے واپس لوٹائے گا. وہ تو کریم ہے نا، وہ جھولی بھر کر لوٹائے گا. تو مدنی قافلوں میں 3 دن 12 دن 1 ماہ سفر کیا کریں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم. جتنے بھائی میرے بیٹھے نا، جس کی نیت بنتی ہو میرے ساتھ جواب دیں گے کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. ایسا نہیں، ایسا نعرہ لگاؤ کہ شیطان بھی اس ہال سے باہر نکل جائے. آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. اپنی زبان کی حفاظت کی بھی کوشش کریں گے اور اپنی شرمگاہ کو بھی گناہوں سے بچائیں گے، بے حیائی کے کاموں سے دور رہیں گے. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے. الحمدللہ ہم مدنی قافلے میں
پاکستان کے مختلف شہروں کے اسلامی بھائی میرے ساتھ ہیں. ماشاءاللہ واقعہ سے بھی اسلامی بھائی آئے تھے, فیصل آباد سے ہیں, کراچی سے ہیں, اسلام آباد سے ہیں, بری کے بھی لوگ ہیں, اور بھی شہروں کے لوگ آئے ہیں, لاہور سے آئے ہیں. سب ماشاءاللہ میرے ساتھ یہاں قافلے میں آئے ہیں. تو میری گزارش ہے کہ آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں. یہ جو جنت کی تیاری ہے نا, اس کے لیے بہترین طریقہ مدنی قافلہ. یقین کریں, جو رات کو تہجد اٹھ کے قافلے میں ملتی ہے, جو دعاؤں کا موقع ملتا ہے, جو درود پڑھنے کا موقع ملتا ہے, جو اپنی آخرت یاد کرنے کا موقع ملتا ہے. اچھا نارملی مدنی قافلے والے اللہ کے گھر میں رہتے ہیں, تو جو آپ کے گھر آئے تو آپ کیا کرتے ہو؟ مہمان کو خوش کرتے ہو نا, بتاؤ نا. مہمان خوش ہو کر جائے, مہمان کو کمفرٹ فیل ہو جب بھی آپ کے گھر پہ کوئی مہمان آتا ہے. جو مدنی قافلے والے اللہ کے گھر کے مہمان بنتے ہیں, اللہ کے بغیر خوش کیے واپس لوٹائے گا. وہ تو کریم ہے نا, وہ جھولی بھر کر لوٹائے گا. تو مدنی قافلوں میں 3 دن 12 دن 1 ماہ سفر کیا کریں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ علیہ وسلم. 1 اگست جو ہے ماہ شجرکاری ہم مناتے ہیں. 1 اگست کو یوم شجرکاری مناتے ہیں. ہمارے وطن میں جو ماحول جس طرح کلائمیٹ ڈس آرڈر ہو رہا ہے, موسم میں تغیرات آ رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے, اور اس کا بہترین حل یہ ہے کہ ہم زیادہ درخت لگائیں. الحمدللہ دعوت اسلامی جہاں ہماری آخرت بہتر کرنے کی کوشش کرتی ہے, وہاں ہماری دنیا بھی خوشگوار کرنے کی کوشش کرتی ہے. تو میں تو تمام اہل وطن سے گزارش کروں گا کہ سب ایک ایک پودا لگائیں. یہ صدقہ جاریہ ہے, میرے آقا نے اپنے ہاتھ سے پودے لگائے ہیں. پودے ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے خوشگوار ماحول بنائے گا. تو ہر پاکستانی اگر اس بار یوم آزادی پر جہاں سبز ہلالی پرچم لگا رہے ہیں وہاں ایک پودا بھی لگا لے. یہ بھی تو سبزی ہے نا, پرچم سمجھ کے لگا لے اس کو. تو انشاءاللہ 25 کروڑ پودے لگ گئے تو پورا وطن ہی سرسبز و شاداب ہو جائے گا. تو انشاءاللہ ہم کل مری میں بھی شجرکاری کر رہے ہیں. مزید ڈیٹیل انشاءاللہ ہمارے نگران بتائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسلام بھائی اور رکن شورا خود شامل ہوں گے انشاءاللہ. اور رکن شورا حاجی یعفور صاحب بھی تشریف لائیں گے, اور حاجی وقار مدینہ داد برکاتہ ہمارے ماشاءاللہ کل تشریف لائیں گے. وائلڈ لائف الحمدللہ جو ہمارا پارک ہے وہاں پر انشاءاللہ زیتون کے پودے جو ہے لگائے جائیں گے. آپ سب سے گزارش ہے کہ کل تقریباً جو ہے آپ اسلامی بھائی 2:30 بجے وہاں پہنچ جائیے گا انشاءاللہ. اللہ نے چاہا تو پہلے کچھ مدنی پھول ہوں گے, اس کے بعد انشاءاللہ 3 بجے جو ہے انشاءاللہ یہ شجرکاری کی مہم کا آغاز کیا جائے گا انشاءاللہ. کوشش کریں گے نا کل انشاءاللہ. اللہ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. مجھے تھوڑی تصحیح کروائی گئی ہے, وہ دن ہوگا کہ جب یہ زمین اپنی خبریں دے گی. تو بیان کے دوران شاید میں نے کچھ غلطی کی, بھائی نے بتایا, اللہ کچھ ذرا خیر دے. جی مزید اعلان کرنا. ماشاءاللہ. اچھا ہمارے رکن شورا کا بہت بہت شکریہ. اللہ کریم ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ مری تشریف لائے. مری آرٹ کونسل میں دعوت اسلامی کا بڑا اجتماع تھا. آپ تمام اسلامی بھائی شخصیات تشریف لائی. الحمدللہ تاجران تشریف لائے, اے سی صاحب اور جتنے اسلامی بھائی تشریف لائے, سب کا بہت بہت شکریہ. اللہ کریم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں علی صاحب اللہ کے ولی ہیں, بزرگ ہیں. یہ الحمدللہ رب العالمین امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ذریعے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں شامل بھی فرماتے ہیں, یعنی قادری اتاری بناتے ہیں. تو اس میں بہت سارے الحمدللہ رب العالمین بشارتیں ہیں. سب سے مین تو یہ ہے کہ جو یعنی کسی کامل پیر کا مرید بن جاتا ہے, الحمدللہ رب العالمین اس کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے. تو میں رکن شورا سے یہ بھی عرض کروں گا, اور میرے اور آپ کے لیے ایک اور خوشخبری ہے. سبحان اللہ کہیں خوشخبری سن کر. الحمدللہ رب العالمین دی اینڈ ہمارے رکن شورا تمام اسلامی بھائیوں سے ملاقات بھی فرمائیں گے انشاءاللہ. جس کو خوشی ہوئی ہاتھ اٹھا کے کہے سبحان اللہ. چمکتا ہوا چہرہ, عالم دین بھی ہیں, اللہ کے ولی بھی ہیں, بزرگ ہیں. ان کی انشاءاللہ مزید بھی صحبت ہمیں ملے گی. پہلے ہمارے جو آخر میں شخصیات ہیں انشاءاللہ الرحمن, ان سے بھی بزرگ ہمارے ملاقات فرمائیں گے, اور تمام اسلامی بھائیوں سے ملاقات فرمائیں گے. اور آپ ملاقات جب بھی کریں گے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اور دونوں ہاتھوں میں کچھ بھی نہ رکھیے گا, پرچی وغیرہ کچھ نہیں, سلام دے کے جلدی جلدی ملاقات کرتے جائیں گے. اللہ کریم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. ابھی میں رکن شورا کی خدمت میں عرض کروں گا, اور جو کہ کسی اور پیر صاحب سے مرید ہیں وہ چاہیں تو بیعت برکت حاصل کریں. رکن شورا فرمائیں مرید ہوتا ہوں میں, تو آپ کہیں طالب ہوتا ہوں میں, تو آپ کو انشاءاللہ الرحمن سلسلہ قادریہ اتاریہ کا فیضان بھی ملنا نصیب ہو جائے گا. تو میں رکن شورا کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ہم سب کو سلسلہ قادریہ اتاریہ میں شامل فرما لیں. اللہ کریم آپ کو عزت عطا فرمائے. مرید ہونا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ, وعلی آلک واصحابک یا لا حبیب الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, محمد رسول اللہ,
محمد رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور آئندہ اللہ اور رسول کی نافرمانیوں سے بچتا رہوں گا. نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا. بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا. ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی وغیرہ گناہ نہیں کروں گا. مرید ہوتا ہوں میں شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی کا، اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا. یا اللہ پاک مجھے جناب غوث پاک کے غلاموں میں قبول فرما اور خاندان عالی شان قادریہ رضویہ کی برکتوں سے مالا مال فرما. صلو علی الحبیب. مبارک ہو کہ آپ امیر اہل سنت کے ذریعے قادری اتاری سلسلے میں داخل ہو گئے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اے رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. ہماری ہمارے ماں باپ کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما دے. اے اللہ آج ہم نے تیری جنت کا ذکر سنا ہے مالک. ہم نے یہ بھی حدیثوں میں پڑھا ہے کہ کئی خوش نصیب وہ ہوں گے جو بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے. اللہ خوش نصیبوں میں ہمیں شامل فرما. اللہ ہم سے حساب نہ لیجیے، اپنے کرم کے صدقے ہمیں جنت بلا حساب داخل فرما. ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں جہنم کا عذاب نہ دیجیے. اللہ ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کی فکر عطا فرما، شرمگاہ کی حفاظت کی فکر عطا فرما، اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر عطا فرما. گناہوں والی زندگی سے ہماری جان چھڑا دے. اللہ ہمیں نیکیوں والی زندگی عطا فرما، سنتوں والی زندگی عطا فرما. اپنے در کے سوا کسی کا محتاج نہ کیجیے. اللہ جتنے ہاتھ اٹھے ہیں تو سب کے نام بھی جانتا ہے، کام بھی جانتا ہے. آج سب کی جھولیاں بھر دے، سب کی مرادیں پوری کر دے. رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین. اے اللہ تو نے حضرت یونس کو مچھلی کے اندھیرے پیٹ سے نکالا تھا جب انہوں نے تجھے ان الفاظ کے ذریعے پکارا تھا. ہم بھی پکار رہے ہیں مولا، ہمیں گناہوں کے اندھیرے سے نکال کر نیکیوں کے اجالے میں داخل کر، دکھوں کے اندھیرے سے نکال کر خوشیوں کے اجالے میں داخل کر. سب مل کر پڑھیں گے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ بیماروں کو شفا عطا کر، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد دے دے، روحوں کو بنا دے، بچھڑوں کو ملا دے، جو تڑپ رہے ہیں انہیں پیارا پیارا کعبہ دکھا دے، میٹھا میٹھا مدینہ دکھا دے. اے اللہ ہمیں بار بار حرمین طیبین کی حاضریاں نصیب فرما. اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے. جتنے لوگوں نے آج یہ اجتماع سجایا، تعاون کیا، اے اللہ سب کو اس کی بہترین جزا عطا فرما. سب کے نام بھی جانتا ہے، کام بھی جانتا ہے. آئندہ بھی اللہ ہمیں اپنی دعوت اسلامی کا بھرپور ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ مری میں مال روڈ کے قریب ہمیں عظیم و شان فیضان مدینہ بھی عطا فرما. تیرے خزانوں میں کمی نہیں مولا، ہماری مدد فرما، ہمارے مددگار پیدا فرما. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. جب دمیں واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ. مصطفیٰ
رحمت عطا